السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کیسے کچھ لفظ مل کر ایک پوری مکمل بات بنا دیتے ہیں اور کچھ بس ادھورے سے رہ جاتے ہیں۔ آج ہم انگریزی بول چال کی بالکل اسی بنیاد کو سمجھیں گے، یعنی لفظوں سے جملے بنانے کا سفر، تاکہ ہماری بات ہمیشہ صاف اور مکمل ہو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے ذرا اس سوال پر غور کیجیے۔ جب ہم کچھ الفاظ ایک ساتھ لکھے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں بات پوری ہو گئی ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے جو کچھ لفظوں کو تو ایک مکمل کہانی بنا دیتی ہے اور کچھ کو بس ادھورا چھوڑ دیتی ہے؟ یہاں دیکھیں، ایک بہترین مثال ہے۔ ایک طرف لکھا ہے راستے میں۔ اب اسے سن کر ذہن میں فوراً سوال آتا ہے نا، راستے میں کیا؟ کون ہے؟ مطلب خیال ادھورا ہے۔ لیکن جب ہم دوسری طرف پڑھتے ہیں زید ایک ایماندار شخص ہے، تو بات پوری طرح سے سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ ایک مکمل سوچ ہے جس میں کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ اور بس یہی جو فرق ہے نا، یہی ہمیں آج کے سبق کے دو سب سے اہم حصوں کی طرف لے کر آتا ہے، فقرہ اور جملہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں آخر کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فقرے کی، جسے انگلش میں کہتے ہیں فریز۔ یہ الفاظ کا ایک گروپ تو ہوتا ہے، لیکن اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بس خیال کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیبل پر۔ اسے سن کر ذہن میں آتا ہے، بھئی ٹیبل پر کیا؟ کتاب؟ چائے کا کپ؟ بات ادھوری ہے۔ بالکل اسی طرح درخت کے نیچے یا مارکیٹ میں۔ یہ سب الفاظ کے گروپس تو ہیں، لیکن مکمل مطلب نہیں دے رہے۔ انہیں ہی فقرہ یا فریز کہتے ہیں۔ تو پھر مکمل بات کیا چیز ہے؟ وہ ہے جملہ، یعنی سینٹنس۔ یہ الفاظ کا وہ جادوئی مجموعہ ہے جو ایک مکمل خیال، ایک پوری سوچ پیش کرتا ہے۔ اس سے سن کر وہ اچھا اب بات سمجھ آئی والی فیلنگ آتی ہے، کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ جیسے کہ زید ایک ایماندار شخص ہے، یہ ایک مکمل بات ہے۔ یہاں ہمیں زید کے بارے میں ایک پوری معلومات مل رہی ہے۔ اور ہاں، ایک بہت اہم نشانی یہ ہے کہ ایک جملہ ہمیشہ فل سٹاپ کے ساتھ ختم ہوتا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ تو اصل نقطہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ فقرہ بات کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ ایک جملہ ایک مکمل سوچ، ایک پورا آئیڈیا بیان کرتا ہے۔ یہی ان دونوں کے درمیان سب سے بڑا اور بنیادی فرق ہے۔ زبردست۔ اب جب ہم فقرے اور جملے کو پہچان سکتے ہیں تو آئیے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک جملے کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آخر ہوتا کیا ہے، اس کے وہ دو لازمی حصے کون سے ہیں۔ دیکھیں، ہر جملے کے نا دو بنیادی ستون یعنی پلرز ہوتے ہیں۔ پہلا ہے سبجیکٹ یعنی مبتدا، اور دوسرا ہے پریڈیکیٹ یعنی خبر۔ ان دونوں کے بغیر کوئی جملہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ جملے کا ہیرو ہے، اس کا مرکزی کردار۔ یہ وہ شخص، جگہ یا چیز ہے جس کے بارے میں جملے میں بات ہو رہی ہو۔ آسان لفظوں میں یہ کون یا کیا کا جواب ہے۔ اور پریڈیکیٹ وہ حصہ ہے جو ہمیں اس سبجیکٹ یعنی ہمارے ہیرو کے بارے میں معلومات دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے۔ سبجیکٹ کو نکال دیں تو جملے کا باقی سارا حصہ پریڈیکیٹ ہی ہوتا ہے۔ چلیں اب اسے کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ پہلے جملے کو دیکھیں، زید، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے کیونکہ بات اس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اور کیا بات ہو رہی ہے؟ از این عالم، یہ حصہ پریڈیکیٹ ہے۔ اسی طرح راشد ہمارا سبجیکٹ ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ ریسائٹس دا ہولی قرآن، یہ اس کا پریڈیکیٹ ہے۔ کتنا آسان ہے نا؟ چلیں تو اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، آئیے اس کا ایک فوری خلاصہ کرتے ہیں تاکہ یہ ساری باتیں ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ تو بس یہ 4 بنیادی باتیں یاد رکھنی ہیں۔ فقرہ ادھورا ہے، جملہ مکمل ہے، اور ہر جملے کے 2 حصے ہیں، سبجیکٹ یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور پریڈیکیٹ یعنی جو بات اس کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ اگر اسی طرح آسان اور دلچسپ انداز میں انگریزی سیکھنے کا یہ سفر جاری رکھنا ہے تو اما 360 ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ وہاں ایسے بہت سے اسباق ملیں گے جو سیکھنے میں مدد دیں گے۔ اور آخر میں جاتے جاتے ایک دلچسپ سوال، ہم نے یہی سیکھا ہے نا کہ جملہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک لفظ جیسے یس یا نو خود ایک مکمل جملہ بن جائے؟ اس پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ اس کا جواب ہم اگلے سبق میں مل کر تلاش کریں گے۔